بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبر و غرور سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبر و غرور اور متکبرانہ انداز ہرگز پسند نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھیلاؤ، تکبر کا اظہار مت کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اترانے والا اور شیخی بگارنے والا شخص پسند نہیں آتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، تم زمین کو پھاڑ مت ڈالو گے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ پاؤ گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ کیا دوزخ متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ صحیح مسلم۔ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر و غرور کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متکبر شخص سے اپنے تکبر کی سزا بھگتے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر وہ شخص کافر ہے تو اپنے کفر کی بنیاد میں وہ کبھی جنت میں نہ جا سکے گا، اور اگر وہ متکبر شخص مومن ہے تو امید ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اپنے ایمان کی بنیاد پر وہ بالآخر جنت میں داخلے کا مستحق ہوگا، جیسا کہ احادیث شفاعت سے معلوم ہوتا ہے۔ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا حضرت حارث بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ اکثر ہر کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے لوگ ہیں۔ وہ ہر کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے لوگ ہیں۔ وہ اگر اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اور کیا میں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سخت جھگڑالو ہیں، ترشرو اور متکبر ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں جنتیوں کی دو صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ خود ضعیف و مسکین ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ لوگ ان کو فقر و غربت کی بنا پر حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ان کی نظر میں یہ مقام ہے اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جہنمیوں کی تین صفات بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک وہ شدید قسم کے جھگڑالو ہوتے ہیں۔ نمبر دو وہ سخت مزاج اور اکڑ ہوتے ہیں۔ نمبر تین وہ کمینہ صفت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں مبغوض اور قابل لعنت ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے جو مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی لوگ وہ ترشرو، سخت گیر، متکبر، مال کے حریص اور بخیل لوگ ہیں، اور اہل جنت اکثر کمزور اور مغلوب لوگ ہوں گے۔ اس روایات میں جہنمیوں کی 5 صفات بیان ہوئی ہے۔ وہ سخت گیر ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وہ اترا کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ اونچی ناک والے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 وہ پلے درجے کے لالچی اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 وہ حقوق خداوندی کی ادائیگی میں پلے درجے کے بخیل اور کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ یہ سب صفات انتہائی ناپسندیدہ ہے جن سے بچنا ہر انسان پر لازم ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ مغرور شخص جس کی یہ پہچان بتائی گئی
وہ حق کا انکار کرتا ہو، مغرور شخص جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرتا ہو اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں سخت مبغوض ہے، دنیا اور آخرت میں ذلت اس کا مقدر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی ہٹ درمی، انکار و حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری کے اظہار کی بنا پر اسے تا قیامت ملعون قرار دیا گیا ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تکبر عزازیل را کھار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یعنی تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر ڈالا، تکبر نے عزازیل کو، شیطان ابلیس کو ذلیل کر ڈالا کہ اس تکبر نے اسے لعنت کی قید میں گرفتار کروا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسی ملحق، ناپسندیدہ اور بری باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔